امت مسلمہ کس حال میں ہے، کون آگے بڑھ کر لیڈ کرے گا، کون اس امت کی تربیت کرے گا، کون بھولا ہوا سبق پڑھائے گا، کون نبی علیہ السلام کا طور طریقہ بتائے گا، رب العالمین کا کلام پڑھ کر سنائے گا لوگوں کو، کون پڑھتے ہیں جو ہمارے سرکردار انہوں نے سلوک کرتے ہیں۔ ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے۔ آج کی دیکھتے ہیں تھوڑا جہاد کے موضوع پر ہی قرآن اور حدیث کی روشنی میں یاد رکھیں، جہاد سے رائے فرار نہیں ہے۔ یہ کیا حال ہے امت مسلمہ کا، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں انہوں نے کیا حال کیا، لیبیا میں کیا حال کیا، اسی طرح دیگر، کیا وہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں، وہ امت مسلمہ نہیں کیا؟ کیا حال ہے؟ آنکھیں بند کر کے اگر چلے گئے تو جواب دے ہم بھی ہیں، جو ذمہ دار ہے وہ سب جواب دے۔ اور ہم نے قرآن کو نہ اس کا دامن اگر چھوڑا، اس سے نہ لیا، اس کو نہ پڑھا، تعلیمات عام نہ کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ مانے، نبی علیہ السلام کے فرامین نہ مانے، تو مجرم ہم بھی ہیں۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم کچھ کر سکے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا۔ تو اب جہاد کے احکامات میں یہ تو مسلمان مومن کے لیے تو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آیتیں قرآن مجید میں موجود، احادیث مبارکہ میں موجود، لیکن مسلمان جو مومن ہے اس کے اندر جہاد کا کنسپٹ ہونا چاہیے۔ جہاد سے رائے فرار کوئی بزدل کر سکتا ہے، مسلمان مومن نہیں۔ اب فرمایا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے، اور ان واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، کیا بری پلٹنے کی جگہ۔ آیت میں نے بڑی ترجمہ، آپ جس کا بھی اٹھا کر دیکھیں، کتنی آیات پڑھ کر آپ کو بتاؤں، یہ امت بھولا ہوا سبق پھر سے یاد کرے، اس کے بغیر خدا کی قسم گزارا نہیں ہے۔ ہم جو ذلیل خوار ہو رہے ہیں، یہ ہماری اپنی خامیاں ہیں، ہماری اپنی خدائیاں ہیں، ہماری اپنی غلطیاں۔ عید کے خطبے میں میں کیا بیان کروں، خدا کی قسم فلسطین کے بچوں کی وہ ویڈیوز نظر آتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں برقعے میں ان کے ساتھ جو بدبخت حشر کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں کا جو حشر وہاں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کشمیر میں اور دیگر جگہوں پر کیا میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کیا بیان کروں، لیکن کروں گا صحیح انشاءاللہ تعالی، جب تک آخری سانس موجود ہے۔ قرآن مجید کا پیغام عام کریں گے، نبی علیہ السلام کا پیغام عام کریں گے، بتائیں گے، اور کوئی کمپرومائز کا سوال ہی نہیں ہے۔ حق بیانی پر چاہے موت آتی ہے، سولی پہ بھی چلنا پڑا، وہاں لگا کر بھی حق بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہم زوال کا جو شکار ہیں، ذلیل خوار ہو رہے ہیں، زوال کا شکار ہیں، IMF کے نیچے لگے ہوئے ہیں، سود کے نیچے لگے ہوئے ہیں، ذلت و خواری ہے۔ یہ کیوں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی چھوڑ رکھا ہے۔ عملی طور پر دین کیا نماز کا نام ہے، فقط روزے کا نام ہے، تسبیح تحلیل کا نام ہے، کہ جو اور ہوتا ہے ہوتا رہے، بس ہم بیٹھ کے نماز پڑھ لیں بس مسلمان ہو گئے۔ نہیں، دین اسلام یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جب دائرہ اسلام میں آ گئے تو سارے کا سارا ماننا پڑے گا۔ سخت کلام کرے تو کہتے مولوی یہ ہے، مولوی وہ ہے۔ یہ آیات میں سخت احکامات بھی میرے رب کے ہیں، جنتوں کی بشارتیں بھی میرے رب کی ہیں، جہاد کے احکامات بھی میرے رب کے ہیں، لڑنے کا قتال کا حکم بھی میرے رب کا ہے، اتباع کا، اطاعت کا، پیروی کا حکم بھی میرے رب کا ہے، صحیح مسلمان بننے کے احکامات بخوبیاں یہ میرے رب کے ہیں۔ یہ بھی ہوئی، یہ قرآن نہیں کیا؟ امت مسلمہ بھولا ہوا سبق پھر سے بننا ہوگا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل ہم پر بھی کچھ مسلط ہو، ہم بھی اس راہ سے گزرے جس سے فلسطین گزر رہا ہے، کشمیر گزر رہا۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے، کیا پاکستان کو توڑنے کے لیے کوششیں نہیں ہو رہی؟ ایجنسیاں غیر ملکی ایجنٹ وغیرہ ملوث نہیں، آئے دن فتنہ فساد کرواتے ہیں، قتل و غارت کرواتے ہیں، بم دھماکے کرواتے ہیں، جی لسانی مذہبی فرقواریت وغیرہ
ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ دیگر ممالک کی ایجنسیاں کام کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کیا پاکستان توڑنے کی کوششیں نہیں ہو رہی ہیں. فتنہ فساد کی کوششیں نہیں ہو رہی ہیں. عوام اور فوج کو لڑانے کی کوششیں نہیں ہو رہی ہیں. اداروں میں عوام میں خلا کی کوشش نہیں کی جا رہی. سب کچھ ہو رہا ہے. بچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، سرکار کے صدقے سے بچے. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو قیامت تک قائم دائم بادشاہ رکھے. لیکن ہمیں غلطیوں پر بھگتنا پڑا تو کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا فلسطینی ان کا کیا قصور ہے؟ قبلہ اول کی بات تو ہمارا قبلہ بھی ہے، ہمارا بھی قبلہ اول جی. ان کا کیا قصور ہے؟ کیا ہم ان سے کوئی زیادہ متقی پرہیزگار ہیں؟ جی ہم کیا ہیں؟ گناہگار سے اکار بدکار. میں قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن مجید میرے سامنے ہے، ان بے غیرت حکمرانوں سے، ان جرنیلوں سے، ان دنیا کے بڑے بڑے ٹھیکیداروں سے قرآن مجید کھلا ہوا ہے، کوئی ڈر کسی کا نہیں. ان سے میری وہ ماں، وہ بہن، وہ بیٹی، وہ جوان، وہ بزرگ ان سے افضل ہے جو دشمن کے سامنے کھڑا ہے. ارے گولیاں سینے پر کھاتا ہے، بم سے اڑ جاتا ہے، ٹکڑے بھی زخموں پر پٹی بھی کرنے والا کوئی نہیں. وہ امدادی جو لوگ آتے ہیں ان پر بھی بمباری ہوتی ہے. خدا کی قسم پھر بھی استقامت کے ساتھ میری فلسطین کی ماں کھڑی ہے، بہن بیٹیاں کھڑی، دونوں ہاتھوں سے انہیں سلوٹ کرتے ہیں. یہ ان بے غیرت حکمرانوں سے، ان اندر گھسے ہوئے جرنیلوں سے بہتر وہ ہیں. اے حکمرانوں، تمہیں جماعتے ہونا ہے، تمہیں جماعتے ہونا ہے. 50 سے زائد اسلامی ممالک تم کیا کر رہے تھے؟ فلسطین میں ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹتی دیکھ کر بھی تمہیں حیا نہ آئی. بچوں کو بمباری میں اڑتے ہوئے دیکھ کر بھی تمہیں حیا نہ آئی. کیا تجھے قرآن کے احکامات نہیں معلوم تھے؟ آج تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. میرے رب نے تو یہاں تک کہہ دیا، اور رب نے تو تمہیں تیاری پکڑنے کا کہا، تیاری کرنے کا کہا. تو کدھر چلا ہے؟ کس مغرب کے پیچھے چلا ہے؟ جی قرآن و حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ کر تو کدھر جا رہا ہے؟ ارے تمہیں تو 1400 سال پہلے سرکار جو اللہ تعالیٰ کا کلام دے دے اس میں تو بڑا واضح ہے. 1400 سال پہلے کا حکم ہے، کہا اور ان کے لیے جتنی قوت ہو سکے تیار رکھو اور جتنے گھوڑے باندھ سکو، تاکہ اس تیاری کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے جو علاوہ ہے انہیں تم ڈراؤ. تم انہیں اور تم نہیں جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. تمہیں تو تیاری کر اپنے کہا تھا. 50 سے زائد اسلامی ممالک کے سربراہان، تم نے کیا تیاری کی ہے کہ اگر دشمن ہم پر چڑھ پڑے تو ہم اس کا احتجاج کریں؟ کیا صحابہ نے احتجاج کیا تھا؟ یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی سرکار خود نفس نفیس جن میں لڑے، آپ نے تلوار اٹھائی لڑے، سرکار میدان جہاد میں گئے، زخمی ہوئے. میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے قیمتی جان کس کی ہے؟ ابو بکر عمر عثمان علی سے قیمتی کون ہے؟ ان صحابہ کرام جو چلتے پھرتے جنتی ہیں. اور فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا وعدہ ہے، اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کو جن سے تمہارا وعدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرَ، تو 4 مہینے زمین پر چلو پھرو. 4 مہینے کی ڈیڈ لائن قرآن میں رب نے دی ہے. 4 مہینے چلو پھرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور جان رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. 4 مہینے کی ڈیڈ لائن. میں ان حکمرانوں سے پوچھتا ہوں، تم نے کتنی ڈیڈ لائن دی؟ انڈیا کو دیتے نا ڈیڈ لائن؟ جی کیا ہمارے پاس نہیں ہے؟ طاقت ہے نہیں ہے؟ تم پوچھتے ہو، سب کچھ دیا اللہ کا موجود ہے. دیتے نا ڈیڈ لائن 1 مہینے کی، 2 مہینے کی، 3 مہینے کی انڈیا کو. اے مودی، ایک گائے کا پیشاب پینے والوں، ایک غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لوگوں پر ظلم بند کرو، ورنہ 1 مہینے کے بعد گھوڑی کا رخ تمہاری طرف ہوگا. جی ہمارا جناب یہ کس لیے رکھے؟ یہ فوٹو سیشن کے لیے رکھے ہوئے، یہ رخ میزائلوں پر تمہاری طرف کر دیں گے. ہماری فضائیاں